بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جناب ابراہیم علیہ السلام مشکلات کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ہر وقت اور ہر جگہ پر فرمان خدا کے تابع رہے اور اسی کی راہ پر چلتے رہے۔ انہوں نے راہ خدا میں تمام مشکلات کو برداشت کیا اور ہر طرح کے امتحان الہی میں کامیاب ہوئے اور اپنی لیاقت و شائستگی کا ثبوت دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل ان کی زندگی کا حاصل اور 100 سال کی سختیوں کو برداشت کرنے کا صلہ تھے۔ علاوہ ازیں سالہ سال ان سے جدا رہے اور ان کی فراق میں جلتے رہے۔ ادھر سے جناب اسماعیل کی ظاہری و باطنی زندگی خدا جوئی کے تمام اہداف میں حضرت ابراہیم کی حیات کے ساتھ ملی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جناب ابراہیم کا حضرت اسماعیل کے بارے میں امتحان کرے، اور امتحان بھی ایسا کہ جو بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر دے۔ وہ امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلائیں اور اسے راہ خدا میں قربان کر دیں۔ اگرچہ اس حکم پر عمل پیرا ہونا بہت سخت ہے، لیکن جناب ابراہیم جو ہمیشہ فرمان خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہے۔ اصل واقعہ یوں ہے، حضرت اسماعیل ایک طاقتور و خوبصورت جوان تھے۔ ایک دن وہ شکار سے واپس آئے تو حضرت ابراہیم کی نگاہیں ان کی جوانی اور حسن جمال پر پڑیں۔ شفقت فطری جوش میں آئی اور اسماعیل کی محبت جناب ابراہیم کے دل میں مختلف زاویوں سے بیٹھ گئی۔ اب خدا چاہتا تھا کہ ابراہیم سے اس محبت کا امتحان لے۔ رات چھا گئی۔ اسی رات میں حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ خداوند متعال نے حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دو۔ جناب ابراہیم جب بیدار ہوئے تو سوچ میں ڈوب گئے کہ کیا یہ خواب رحمانی ہے۔ انہوں نے دوسری اور تیسری رات بھی بالکل یہی خواب دیکھا، تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب رحمانی ہے اور یہاں پر شیطانی وصفہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم ایک خطرناک دوران پر کھڑے ہیں۔ اب وقت انتخاب ہے کہ کس راستے کو منتخب کریں، خدا کو یا نفس کو۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے وجود پر خدا کو حاکم کیا۔ یہ مرحلہ اگرچہ انتہائی مشکل تھا، لیکن انہوں نے رائے خدا کو انتخاب کیا۔ اگرچہ ابلیس نے بے شمار وسوسوں کا حملہ کیا، لیکن ان سے کہا کہ یہ شیطانی خواب ہے، یا کہا کہ یہ عقل سے بعید ہے کہ انسان جوان بیٹے کو قتل کرے۔ جناب ابراہیم جو کہ بت شکن تاریخ تھے، اب وہ ابلیس شکن بن گئے۔ انہوں نے جہاد اکبر کیا اور جناب اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، کیونکہ حج کی عظیم ترین کانفرنس کے لیے قربانی اور اصرار و وفاداری کی ضرورت ہے، نیز نفس کشی و ابلیس کشی کی احتیاج ہے، تاکہ بارگاہ حق میں قبول ہو سکے۔ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے یہ بات مادر اسماعیل بی بی ہاجرہ کے سامنے رکھی اور ان سے کہا، میرے بیٹے کو صاف ستھرا لباس پہناؤ، بالوں میں کنگھی کرو، میں اسے اپنے دوست کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے اطاعت کی۔ جب گھر سے روانہ ہونے لگے تو جناب ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا، مجھے ایک رسی اور ایک چھری لا دو۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، آپ تو دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، رسی اور چھری کیا کرنی ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا، شاید وہ قربانی کے لیے گوشت پھاند لے آئیں، لہذا مجھے ضرورت پڑے گی۔ بی بی ہاجرہ نے رسی اور چھری لا کر جناب ابراہیم کو دی اور حضرت ابراہیم جناب اسماعیل کو اپنے ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ شیطان ایک بوڑھے شخص کی صورت میں بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور ہمدردی بھرے ہوئے انداز میں نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے جا رہا ہے؟ بی بی ہاجرہ نے کہا، اپنے دوست سے ملاقات کے لیے۔ شیطان نے کہا، ابراہیم اسے قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو قتل کرے، خاص کر جب باپ ابراہیم جیسا اور بیٹا اسماعیل جیسا ہو؟ شیطان نے کہا، ابراہیم کہتا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، میری اور میرے اسماعیل کی 1000 جانیں رائے خدا میں قربان، کاش میرے 1000 بیٹے ہوتے تو میں سارے کے سارے رائے خدا میں قربان کر دیتی۔
نقل ہوا ہے کہ بی بی ہاجرہ نے زمین سے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو مار کر اپنے سے دور کیا۔ جب شیطان بی بی ہاجرہ سے مایوس ہو گیا تو بوڑھے شخص کی صورت میں حضرت ابراہیم کے پاس کیا اور کہا، اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو مت قتل کرو، خواب شیطانی ہے۔ جناب ابراہیم نے بڑی تیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اے ملعون شیطان، تم ہو؟ بوڑھے نے پوچھا، اے ابراہیم، تیرا دل برداشت کرتا ہے کہ تو اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر میرے بیٹے مشرق و مغرب میں موجود افراد کی تعداد کے برابر بھی ہوتے اور میرا خدا مجھے حکم دیتا کہ تمام کے تمام اس کے راستے میں قربان کر دو تو میں ضرور اس کے حکم کی اتباع کرتا۔ نقل ہوا ہے کہ جناب ابراہیم نے کچھ سنگریزے اٹھائے اور شیطان کو مار کر اپنے سے دور بھگایا۔ شیطان جب حضرت ابراہیم سے نا امید ہوا تو اسی شکل و صورت میں جناب اسماعیل کے پاس جا کر کہنے لگا، اے اسماعیل، تیرا باپ تجھے قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا، کس لیے؟ شیطان نے کہا، وہ کہتا ہے یہ حکم خدا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا، اگر حکم خدا ہے تو پھر اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ حضرت نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو مار کر دور بھگایا۔ حضرت ابراہیم اپنے عزیز ترین اور دل کے سکون بیٹے اسماعیل کو قربان گاہ مینا میں لے کر آئے اور کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فرزند رشید و باکمال جناب اسماعیل، جن میں ابراہیم کا بیٹا ہونے کی تمام شرائط موجود تھے، نے فوراً جواب میں کہا، اے بابا جان، آپ حکم خدا کو انجام دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بابا جان، میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ میرے ہاتھ کو مضبوطی سے باندھ دیں، شاید جب تیز چھری میرے گردن پر چلے تو میں تڑپوں اور آپ کا لباس خون آلودہ ہو جائے۔ جب گھر واپس تشریف لے جائیں تو میری ماں کو تسلی دیں اور ان کے لیے سکون کا موجب بنیں۔ مجھے زمین پر سجدے کی حالت میں لٹا کر ذبح کریں کہ یہ قربانی کی بہترین حالت ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کی نگاہیں میرے چہرے پر نہ پڑیں گی اور نتیجتاً محبت فطریہ پر غالب نہیں آئے گی اور نہ ہی حکم خدا پر عمل کرنے میں کوئی چیز مانع ہوگی۔ حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل کے ہاتھوں پاؤں رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جناب اسماعیل کی بلند ہمتی نے فرمان خدا پر عمل کرنے میں حضرت ابراہیم کی مدد کی۔ باپ نے جوان بیٹے کے گردن پر چھری رکھی، اس لیے کہ حکم خدا پر جلدی سے عمل ہو۔ تیزی سے چھری چلائی لیکن چھری کاٹ نہیں رہی تھی۔ جناب ابراہیم حکم خدا پر عمل میں تاخیر کی وجہ سے ناخوش ہوتے ہیں اور جذبات میں آ کر چھری زمین پر دے ماری۔ چھری حکم خدا سے بول کر کہنے لگی، خلیل مجھے کہتا ہے کہ کاٹ، لیکن جلیل مجھے کاٹنے سے روکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے مدد مانگتے ہوئے کہا، اب کیا کروں؟ جناب اسماعیل کہتے ہیں، چھری کی نوک میرے حلق میں اتاریں جس طرح اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم جناب اسماعیل کی تجویز پر عمل کرنے ہی والے تھے کہ اسی وقت ان کے کانوں تک ندائے خدا آئی اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اسی آواز کے ہمراہ حضرت ابراہیم کے پاس ایک ایسا گوسفند لایا گیا جو ایک مدت سے بہشت کی چراگاہ میں پلتا رہا۔ حضرت ابراہیم نے آواز سنی کہ اسماعیل کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ اس دمبے کو ذبح کریں۔ معاذ اللہ، خداوند قدوس خون کا تشنہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو انسان کی مختلف حوالوں سے تربیت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اس بندگی احسار و قیام کی بنا پر خدا کے سخت ترین امتحان میں بڑی شجاعت و بہادری کے ساتھ فاتح ہوئے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا قصہ کوئی کشت و کشتار و خون ریزی کا قصہ نہیں، بلکہ احسار استقامت، فداکاری اور فرمان حق کے سامنے تسلیم ہونے کی سچی داستان ہے، تاکہ تاریخ انسانیت کے تمام ابراہیمی جان لیں کہ یوں خدا تک پہنچنا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم جناب اسماعیل کو قربان گاہ میں لے گئے، انہیں منہ کے بل زمین پر لٹا دیا تاکہ ذبح کریں۔ اس وقت حضرت نے اپنے والد بزرگوار کو 7 وصیتیں کیں، میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیں کہ میں بے قرار ہو جاؤں، یعنی تڑپوں، اور میری حرکات کی وجہ سے حکم خدا پر عمل کرنے میں تاخیر ہو جائے۔ میرا پیراہن میرے بدن سے اتار دیں تاکہ اس پر میرا خون نہ لگے
اور اس سے دھونا آپ کے لیے زحمت کا موجب نہ بنے، نیز میری ماں اسے دیکھ کر غم نہ کر سکے۔ اپنا پیراہن مجھے پہنا دیں تاکہ اس سے آپ کی خوشبو میرے مشام تک پہنچے اور میرے لیے جان دینا آسان ہو جائے۔ میرے گلے پر چھری آرام سے چلائیں تاکہ موت کو آرام سے محسوس کر سکوں۔ اگر ممکن ہو سکے تو آج کی رات میری والدہ کے پاس نہ جائیں تاکہ وہ مجھے فراموش کر دیں، کیونکہ دوری مہر محبت کو کم کر دیتی ہے۔ میری ماں کو میرا سلام پہنچا دیں، میرا کرتا ان کے پاس لے جائیں تاکہ ان کے پاس یادگار کے طور پر باقی رہے۔ جب جناب ابراہیم نے اسماعیل کو حکم خدا پر عمل کرنے کے لیے یوں آمادہ دیکھا تو انتہائی سمیت اور خلوص دل سے کہا، فرمان خدا کو انجام دینے کے لیے تو کتنا اچھا مددگار ہے۔